الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 80. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. معزز سامعین حضرات، پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے منافقین کی ایک انتہائی غیر معیاری، غیر سنجیدہ بات کا ذکر فرمایا کہ جنگ کے اندر یا کسی اور موقع پر اگر مسلمانوں کو کامیابی، کامرانی اور فتح یابی حاصل ہوتی تو فوری طور پر یہ بات کہتے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے اور اس کی مہربانی ہے اور اس کی عنایت ہے. لیکن اگر کسی مرحلہ کے اندر، کسی موقع پر، خواہ جنگ کا موقع ہو یا عام بات ہو، اس میں نقصان ہو جاتا، فتح یابی کی بجائے ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا، تو فوری طور پر اس عمل کو نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب کرتے کہ یہ آپ کی نعوذ باللہ ناعاقبت اندیشی اور نہ جانے کچھ اور طرح کی باتیں کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی پہنچاتے اور اپنے دل کی بڑاس بھی نکالتے. جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر ایک محقق بات فرما دی کہ بھی دیکھو، اس کائنات کے اندر بارشیں برسیں یا قحط سالی ہو، رزق کی فراوانی ہو یا تنگی ہو، جنگوں کے اندر فتح اور کامیابی ہو یا شکست اور نکبت ہو، عزت اور ذلت، ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. اگر کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی
اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت، اس کا کرم ہے۔ اگر کسی مارکے کے اندر اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی اگر آپ تحلیل کریں گے، انالیسس کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، اس کے اسباب وہ کچھ بھی ہوں، لیکن کیا ہونے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کو پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کے لیے کیا اس مالک الملک نے مقدر کر رکھا ہے، تجویز کر رکھا ہے، اور اس کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے؟ تو المختصر اللہ وحدہ لا شریک یہاں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کام تو کرنے والا میں ہوں، اور ہر چیز میرے فیصلے پر ہی منتج ہوتی ہے۔ جو نتیجہ اور جو رزلٹ میں دینا چاہتا ہوں کائنات کے اندر، وہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تمہاری نظروں کے مطابق وہ اچھا ہو یا تمہاری نظروں کے مطابق وہ برا ہو، وہ فتح ہو یا شکست ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، برا ہو یا بھلا ہو، کچھ بھی تو ہو، میرے ہی ہاتھوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور میرا ہی فیصلہ ہے جو کائنات کے اندر نافذ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ اپنے دل کی بڑاس نہ نکالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا سیکھو۔ اور یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اسی بات کو دوبارہ کہا کہ بھی دیکھو، نبی جو ہے نا، یہ اپنی مرضی سے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بناتا، شریعت خود سے نہیں گڑھتا، یہ طریقے اور راستے خود سے تمہیں نہیں بتاتا۔ عبادت کے اور بندگی کے بنیادی جو محرکات ہیں اور بنیادی جو قواعد اور عقائد ہیں، وہ اللہ ہی کے حکم سے بتاتا ہے۔ اور اگر تم نبی کی اطاعت کرتے ہو، پیغمبر کی بات مانتے ہو اور رسول کی اطاعت کرتے ہو، تو یہ بات اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لو کہ تم در حقیقت جو اسے پیغمبر بنانے والا ہے، جو اسے رسول بنانے والا ہے، جو اسے ہادی اور مقتدی بنانے والا ہے، در حقیقت تم اس کی اطاعت کرتے۔ گویا کہ نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، نبی کا احترام در حقیقت اللہ ہی کا احترام ہے کہ اللہ نے پیغمبر بنایا، اللہ نے رسول بنایا۔ اگر نبی کی بات مانتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو، کہ نبی تو اللہ ہی کی بات آپ تک پہنچاتا ہے، اللہ ہی کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ جو حکم نازل فرماتے ہیں، امر کی شکل کے اندر ہو یا نہیں کی شکل کے اندر ہو، عبادات کے حوالے سے ہو، معاملات کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، معاشرت کے حوالے سے ہو، اخلاقیات کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، گویا کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ اگر پیغمبر تمہیں بتاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ تمہیں بات بتاتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی بات مانتے ہو تو در حقیقت تم اللہ ہی کی تابعداری اور اطاعت کرتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بھی دیکھو، آپ کے پاس آئیں گے، بات سنیں گے، نعرہ تکبیر بلند کریں گے، اور ان کے سر ہاں یا اس بات کے اندر ہوں گے، اور زبان سے بھی یہی بات کہیں گے کہ ہم آپ کی بات کو ماننے والے، ہم آپ کے حکم کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم آپ کی اطاعت اور تابعداری کرنے والے، اور آپ کے ایک اشارے پر جان دینے والے۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے جائیں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جن کے ساتھ ان کا یارانہ اور گٹھ جوڑ ہے، ان کی مجلس کے اندر جائیں گے تو تدبیریں کریں گے، منصوبے بنائیں گے، اور آپ کے خلاف جو بھی پلان بن سکتا ہوگا وہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں ان کی حرکات و سکنات کا، ان کے اٹھنے کا، ان کے بیٹھنے کا، ان کے سوچنے کا، ان کے سمجھنے کا ہمیں پتہ نہیں۔ ہم تو ہر بات کو جاننے والے ہیں،
اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو جہاد کا حکم ہوا، اللہ کے راستے کے اندر اٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، تلوار اٹھانے کا اور جہاد کرنے کا حکم آ گیا۔ اب آپ اللہ کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ آپ کا پشتیبان ہے، اللہ آپ کا نگہبان اور محافظ ہے، اللہ آپ کا ساتھی اور مددگار ہے، تو آپ اٹھ جائیے۔ ہاں، لوگوں کو بتائیے ضرور کہ اللہ کے راستے کے اندر اٹھنا، جہاد کے لیے کھڑے ہونا اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا کتنی فضیلت کا، کتنی عظمت کا، اللہ کی قربت اور محبت حاصل کرنے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے۔ اگر تو لوگ اٹھ گئے تو اچھا ہوگا، اگر نہ بھی اٹھے تو اسلام غالب آئے گا، اس کائنات کے اندر اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجے گا، اور یہ وادیاں، یہ علاقے اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوں گے اور اللہ کے کلمہ کے ساتھ گونجیں گے۔ آپ اپنا حصہ ڈالیے، اللہ اسے مبارک کرے گا، اور یقیناً آپ کامیاب اور کامران ہوں گے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کائنات کی سب سے سپر طاقت جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اسے کوئی شکست دے سکتا اور اس کے ساتھی کو بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عارضی طور پر ناکامیاں اور نامرادیاں یہ تو انسان کے عزم کو جوان کرنے کی باتیں ہیں، اس کے حوصلوں کو انگیخت کرنے والی باتیں ہیں، اس کے جذبات کو اور اس کے احساسات کو ابھارنے والی باتیں ہیں۔ ناکامی مسلمان کو نا امید نہیں کرتی، اللہ کے ساتھ اس کے توکل کو اور زیادہ بڑھاتی ہے کہ اگر آج اس معرکہ کے اندر مجھے کچھ ناکامی ہوئی ہے تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہاں میرے ساتھیوں سے غلطی ہوئی ہے، کہاں میرے سپاہیوں سے غلطی ہوئی ہے اور کہاں سپہ سالار سے غلطی ہوئی۔ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو اور آنے والا دن جو ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ دیکھو 23 برس کے اندر قرآن کریم نازل ہو، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اور مختلف ادوار، مختلف زمانے اور مختلف حالات اور مختلف اوقات، لیکن قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں کنٹراڈکشن آپ کو نہیں ملے گی، کہیں اس کی عبارت کے اندر، کہیں اس کے احکامات کے اندر، اور کبھی اوامر اور نواہی کے اندر آپ تضاد نہیں دیکھیں۔ ہاں، اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا یا کسی جماعت ایسوسیشن کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ خود انسان کے بارے میں دیکھیے کہ پیدا ہوا 2-4 برس کا تھا، اس کے کیا تصورات تھے، اس کے کیا تخیلات تھے، اس کی سوچ اور سمجھ کے کیا زاویے تھے۔ 5 برس کی عمر کے اندر جو زاویے اور جو خیالات اور جو تصورات اور جو نظریات تھے، 10 برس کی عمر کے اندر وہ بدل گئے، یکسر بدل گئے۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے پچھلے خیالات، میرے پچھلے نظریات، میرے پچھلے آئیڈیاز سارے کے سارے ناقص اور ادھورے ہیں۔ لیکن جب 20 برس کا ہو گیا تو 5 برس کے نظریات تو 10 برس کی عمر کے اندر اس کی نفی کر چکا تھا۔ اب 20 برس کی عمر کے اندر 10 سالہ پرانے نظریات فرسودہ ہو گئے، نظام خراب ہو گیا، تخیلات غلط ہو گئے، اور جو تصورات وہ اپنے دل اور دماغ کے اندر بناتا تھا اس کو یکسر غلط کہنے لگ گیا۔ پھر جب 40-50 برس کی عمر کے اندر چلا گیا، میچور ہو گیا، زندگی کا نچوڑ اس کے سامنے آ گیا، ساری حقیقتیں اس کے سامنے واضح ہو گئیں، آج وہ اپنے نظریات ہی کی نفی کر رہا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ترقی کی ان منازل پر نہیں ہوتا، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اس قابل نہیں ہوتا، سماج کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے مرتبے اور حیثیت کے اعتبار سے اس مقام پر نہیں ہوتا۔
جب انسان پر مختلف ادوار، جب انسان پر مختلف زمانے اور جب انسان پر مختلف کیفیتیں گزرتی ہیں تو اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کے سمجھنے کے انداز بدل جاتے ہیں. اور جب آخری عمر کے اندر آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، پھر الٹی گنگا بہنے لگ جاتی. یادداشت انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور انسان کے اعضاء چٹک جاتے ہیں، چولیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، جسم اور جان کا رشتہ کوئی اتنا خوبصورت قائم نہیں ہوتا، اور اس عمر کے اندر اس کے خیالات اور زیادہ بدل جاتے ہیں. تو گویا کہ انسان کی زندگی کے مختلف ادوار، انسان کی زندگی کی مختلف کیفیتیں اور انسان کے تصورات کا بدل جانا ایک فطری بات ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک، اس کے نظریات اور اس کے خیالات اور اس کے تصورات 23 برس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک مطالعہ کر لیجئے، بشرطے کہ عقل ہو، تدبر ہو، شعور ہو اور فہم ہو، اور ساتھ اللہ کی استعانت بھی ہو، تو آپ قرآن کریم کے اندر کوئی تضاد نہیں پائیں گے، کوئی خرابی نہیں پائیں گے، کوئی بگاڑ نہیں پائیں گے، کسی نظریے کو اور کسی حکم کو پہلے حکم کے ساتھ متصادم نہیں پائیں گے. اگر یہ انسانوں کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس کے اندر اختلافات ہوتے، یقیناً اس کے اندر تضاد ہوتا اور اس کے اندر بے شمار خرابیاں پائی جاتی. اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو آپس کے تمہارے معاملات، کوئی تمہاری سماجی زندگی بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے، اس کے اندر کچھ لوگ مرتبے والے، کچھ حیثیت والے اور کچھ مقام والے اور کچھ اقتدار والے بھی، اور کچھ بیچارے زندگی کے دور کے اندر پورا نہیں اترتے. کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی سماجی سٹیٹس اور حیثیت نہیں ہے. اگر ان کو بلند کرنے کے لیے، ان کو حق دلانے کے لیے، ان کے معاملے کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کو شفاعت اور سفارش کرنی پڑتی ہے، اور بشرطے کہ نیکی کی ہو، خیر خواہی کی ہو، اچھائی کی ہو اور بھلائی کی ہو اور امر بالمعروف کی ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ کریے. اور اگر آپ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اور خیر کے کام کے اندر کریں گے، اور آپ کے کہنے سے، آپ کے عرض کرنے سے یا فرمانے سے معاملہ اگر حل ہو گیا تو ساری زندگی، بلکہ زندگی کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی بڑھوتری ہوتی ہے. ثواب ہے کہ بڑھتا رہے گا، فائدہ ہے کہ آتا رہے گا. تو اس لیے ایسی سفارش کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کرو. اگر آپ کی شفاعت اور سفارش سے کام ہو گیا تو آپ کے لیے بھی بھلا ہو. اور آج کی تلاوت کی گئی آخری آیت مبارکہ، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو آپس کے اندر تمہارا میل جول ہوگا. اور میل جول کی ابتدا کیسے ہوگی؟ معاملات کے اندر گفتگو تو ہوگی، بات تو آگے چلے گی، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو سے پہلے ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں، ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں. اور اظہار کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو یہ کہے کہ السلام علیکم، اور سننے والا کہے کہ وعلیکم السلام. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سلام کرنے والا کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سننے والا یہ بات کہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہنے والا یہ بات کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سننے والا بھی اس کی بات کو لوٹاتا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس نے السلام علیکم کہا 10 نیکیاں کما لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں کما لی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا 30 نیکیاں کما لی. اور اسلام یہ بات کہتا کہ دیکھو اگر کوئی بھائی تمہارے لیے محبت کا اظہار کرتا، ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ،
السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم ہی اسی کا جواب دے دو گے اور تمہارے حق کے اندر۔ وہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے ایک روایت عرض کی ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا اور کہا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تمہارے اوپر موت بھی آئے اور تم پر لعنت بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بی بی سختی کرتی؟ میں نے جواب دے دیا وعلیکم، جو میری طرف تم کرنا چاہتے ہو میں وہی بات تمہاری طرف لوٹانا چاہتا ہوں، مقصد تو حل ہو گیا تھا، زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے نبی کی بات ماننے والا بالکل ایسی ہے جیسے اللہ کی بات مانتا ہے، کہ نبی جو بھی بات کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، اللہ کی مرضی سے کہتا ہے، اس کے ارادے سے کہتا ہے اور اس کے حکم سے کہتا ہے اور اس کی وحی کے ذریعے کہتا ہے۔ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، مان گیا تو اس کے حق کے اندر بہتر ہوگا، انکار کر دیا تو کیا آپ چوکیدار ہیں؟ زبردستی کریں گے، دونس کریں گے، لا اکراہ فی الدین، نہیں مانتا نہ مانے، آپ کا کام تھا بلاغ کرنا، پہنچا دینا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مان گئے جی، کیوں نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کی مجلس برخاست ہوتی ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَهُوا، پھر منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں کرتے ہیں اور آپس کے اندر گٹھ جوڑ کرتے ہیں، جو بات کہہ کے آئے تھے اس کے الٹ، یعنی اطاعت کی بات کر کے آئے تھے لیکن اب اطاعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو سازشیں، جو منصوبہ بندی اور رات کی تاریکیوں کے اندر وہ کرتے ہیں، اللہ ہر بات کو لکھنے والا ہے۔ فاعرض عنہم، دفع کیجیے، وتوکل علی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ رہیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفی باللہ وکیلا، اس سے بہتر کوئی بھروسے کے لائق نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ایک ایک لفظ کو دیکھو، ایک ایک سطر کو دیکھو، ایک ایک سورت کو دیکھو، ایک ایک حکم کو دیکھو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور طرف سے ہوتا، خواہ آدمیوں کے گروہ کی طرف سے ہو، ایسوسیشن کی طرف سے ہو، یا کسی اتحاد کی طرف سے ہو، یعنی فرد واحد کی طرف سے ہو یا جماعت کی طرف سے ہو، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ پھڈا، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات کے اندر تضاد بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے اچھی یا بری، امن کے حوالے سے ہو یا خوف کے حوالے سے، اذاعوا بِهِ، ریڈیو بن جاتا ہے، نشریاتی ادارہ اشاعت کرنے لگ جاتے ہیں، پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیے کہ جب مسلمانوں پر غزوہ احد کے موقع پر شکست ہوئی تو کیسے حالات تھے؟ تمام تر طاغوتی قوتیں منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور منافق ہیں کہ ان کی منصوبہ بندی کو بڑھا بڑھا کے پیش کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس بات کو جو پتہ چلا بھی کسی جگہ کافروں کی منصوبہ بندی ہوئی ہے، مشرکوں نے کوئی پلان بنایا ہے یا یہود و نصارہ نے کوئی گٹھ جوڑ کیا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی کو آ کے بتاتے کہ سر ایسا ہو گیا۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا صاحبان اقتدار خلیفہ کو بتاتے، ذمہ دار آدمی کو بتاتے، اپنے معتبر آدمی کو بتاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تاکہ اس میں سے وہ نتیجہ نکال لیتا، تاکہ اس میں سے وہ جو مغز ہے، جو اصل بات ہے، اس کو وہ آپ کے سامنے لے آتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا،
اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے غالب لوگ جو ہیں وہ شیطان کے پیروکار بن جاتے اور اس کے پیچھے چلنے والے بن جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ، اٹھیے، کمر ہمت باندھ لیجئے، مسلح ہو جائیے، جہاد کی تیاری کر لیجئے. ولا تکلف الا نفسک، آپ کا کام صرف یہی ہے کہ آپ اپنی تیاری کیجئے. وحرض المؤمنین، اور مسلمانوں کو ابھاریے، توجہ دلائیے، تلقین کیجئے، تبلیغ کیجئے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ہاتھ کو روک دے جو کافر آپ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. واللہ اشد بأسا واشد تنکیدا، اللہ تو زبردست طاقت والا اور زبردست حکمت والا اور بڑا ہی دردناک سزا دینے والا. من یشفع شفاعتا حسنا، جو بھی کھری سفارش کرے گا، بھلائی کی سفارش کرے گا، اچھائی کی سفارش کرے گا، نیکی کی سفارش کرے گا، اپنے بھائی کا ساتھ دے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس کو تو فائدہ ملے گا. اللہ اس کے اجر کے اندر بڑھوتری کرے گا، اس کے ثواب کے اندر اضافہ کرے گا، اس کے درجات کے اندر بلندی کرے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور اگر کوئی ظلم، زیادتی، عدوان، بددیانتی، بے ایمانی، ٹھگی، اقربا پروری، ریشہ دوانی، سازشانہ یا کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کے اندر اس کا ساتھ دے گا، یکن لہ کفل منہا، اس کا بھی اس کے اندر حصہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، قبضہ رکھنے والا اور پوری طرح چھانے والا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کا جواب کوشش تو کرو اس سے بہتر دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام کی شکل کے اندر دو. اگر وبرکاتہ کہہ دو تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو کم از کم جن نیک خواہشات کا، جن دعائیہ کلمات کا اور جو خیر سگالی کے جملے اس بندے نے کہے ہیں اسی جیسے جملے تم اس کی طرف لوٹاؤ گے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اللہ تو ہر بات کا حساب رکھنے والا اور ہر بات کو جانچنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میں اس کی حاکمیت کا اعتراف کرتا ہوں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو تم سب کو اکٹھا کرے گا ایک ایسا دن جو آنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن. لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر، قیامت تو آئے گی. یہ نظام اللہ نے اسی لیے بنایا کہ دنیا دارالامتحان ہے، نتیجے کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے. وہاں جو آج ہم نے کیا ہوگا اس کے نتائج قیامت کے دن نکلیں. اگر اچھائیاں کی ہوں گی، بلائیاں کی ہوں گی، خیر خواہی کے کام کیے ہوں گے، نیکی اور اچھائی کے کام کیے ہوں گے، یقیناً اس دن ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. اگر ہم نے دنیا کے اندر بدعمالیاں اور روسیاہیوں سے اپنے نامہ اعمال کو کالا کیا ہوگا تو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا اور انسان تڑپے گا، روئے گا، بلبلائے گا، چلائے گا. لیکن آج کوئی اس کا پرسانی حال نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ بات اللہ نے تمہیں بتا دی کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، معاملات دیکھے جائیں گے، اور جو اچھے ہوں گے جنت کے اندر جائیں گے، جو برے ہوں گے جہنم کے اندر جائیں گے. اور یہ بات اپنے دل کے اندر رکھ لو کہ اللہ سے بڑھ کے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.